السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ سے بلیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس مخلوق کا طرز عمل کیا ہے؟ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے، یہ ذہین بھی ہوتی ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلیوں کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی باتوں کی بنا پر سائنسدان بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن دو جانداروں کو پیدا فرمایا وہ سانپ اور بلی ہیں۔ بلی میں کچھ ایسی خصوصیات رکھی گئی ہیں جن سے انسان لاتعداد فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ سائنس کا کہنا ہے کہ گھر میں بلیاں پالنے کا فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے، اور بلیوں کے لمس میں ڈپریشن کے مرض کا علاج پایا جاتا ہے۔ اس کے بالوں میں کچھ خاص قسم کے بیکٹیریاز پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا نام آتا ہے جس کا نام معزہ تھا۔ مسلمان اسکالرز کے مطابق معزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مہم پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ بلی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ایک صحابی کو اس کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ دیا کہ جب تک یہ بلی اپنے بچے کو جنم نہ دے اس کے پاس رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہم سے واپس آئے، اس بلی کو اپنے ساتھ لیا اور اس بلی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزہ رکھا، جو کہ تمام عمر پھر آپ کے ساتھ رہی۔ احادیث میں تو اس معزہ بلی کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن کئی تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و ستم اور تشدد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آستین میں چھپا لیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچایا گیا کہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس وجہ سے عذاب ہوا کہ اس نے بلی کو قید میں رکھا اور یہاں تک کہ وہ مر گئی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا، جس کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیجا گیا۔ ایک حدیث کے مطابق ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا اور وہ کھانا ایک بلی نے کھا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس میں سے ہی کھانا کھایا اور فرمایا کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ باقی تمام حیوانوں سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بلیاں خود کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے ہی گیلا کرتی ہیں، اور اسی لیے ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ دوستو، اسلام میں تو بلیوں کو بہت اہمیت دی گئی، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ بلیوں کے قتل کرنے کو انسان کے قتل سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں کا ماننا ہے کہ بلی ایک انسان سے زیادہ مرتبے والی ہے، اور اس زمانے میں اگر کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونیوں کی طرح حنوط کر دیا جاتا تھا۔ دوستو، یوں تو اسلام میں تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ بلی میں ایک خاص طاقت ہے۔ ایک جگہ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ پورے بدن میں شدید تکلیف تھی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی۔ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس ہی تھا کہ ایک دن اس بچے کی ماں ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ ابوبکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس
ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، آپ لوگوں میں سے جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ بلیاں نیند میں کبھی کبھی عجیب آوازیں نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 تک ہوتی ہے۔ یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ فرانس میں تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ بلی کی آواز انسانی جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ بلی کے قریب رہنے والے جسم کے زخم میں انفیکشن کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے اور زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو، بلیوں کی اس آواز کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ دوستو، اگر کوئی بلی آپ کے گھروں میں نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے یا اس پر تشدد کرنے کے بجائے اسے پکڑ کر کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ آئیں تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔